آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنا آپ کا ایک اہم حق ہے، اور یہ محبت بھی آپ کے ساتھ ہماری اپنی جان سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بیوی بچوں سے، حتیٰ کہ دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ آپ کی محبت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم آپ کا ادب اور احترام کریں، آپ کی تعظیم و توقیر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بہت سی آیات میں اہل ایمان کو بالخصوص یہ حکم دیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب اور احترام کریں۔ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو تم نبی کریم کے لیے یہ لفظ استعمال نہ کرو، آپ کو اس طرح مت کہو، کیا نہ کہو، راعنا۔ راعنا عربی کا لفظ ہے جس کا معنی یہ ہے کہ آپ ہماری طرف توجہ کریں، ہماری رعایت کریں، ہمیں دیکھیے۔ اب یہ لفظ استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہودی کیا کرتے تھے کہ وہ اس لفظ کو تبدیل کر کے تھوڑی سی اس میں تبدیلی کر دیتے جس سے اس کا معنی تبدیل ہو جاتا۔ وہ اس لفظ کو کھینچ کر پڑھتے راعینا، جس کا معنی ہے ہمارے چرواہے۔ تو گویا کہ یہودی آپ کی توہین کے لیے اس لفظ کے اندر یہ چھوٹی سی تبدیلی کر دیتے۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو قرآن مجید کے زبر زیر کس لفظ کو لمبا کرنا ہے کس کو نہیں کرنا، یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ ذرا سی تبدیلی سے معنی تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے ہاں عوام کو اس بات کی توجہ نہیں ہوتی کہ قرآن مجید کو صحیح پڑھنا میں نے سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا۔ جس طرح ہم اردو پڑھتے ہیں اسی طریقے سے قرآن مجید کو بھی پڑھ جاتے ہیں، کیونکہ حروف تہجی تو اردو کے اندر بھی وہی آتے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے وہ ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، وہ پنجابی والا قرآن بھی ٹھیک ہے، اردو والا انداز بھی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں گے۔ نہ میرے بھائی، اللہ نے حکم دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، پیغمبر قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔ اور ترتیل کیا ہے؟ ہوا تجوید الحروف ومعرفت الوقوف۔ انسان قرآن مجید کے حروف کو ادا کرتے وقت ہر لفظ جہاں سے ادا ہونا ہے وہاں سے ادا کرے اور صحیح جگہ پر وقف کرے۔ تو بہرحال نبی کریم کا ادب اور احترام بتایا گیا کہ تم نے راعینا کا لفظ استعمال نہیں کرنا، کیونکہ اس میں تبدیلی کر کے اس کا معنی تبدیل کیا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے یہودی اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں، لہٰذا تم کیا کرو، وَقُولُ انظُرْنَا، تم کہو کہ پیغمبر ہمیں دیکھیے، انظرنا بول دیا کرو، راعینا مت بولا کرو۔ تو کتنی باریک بات، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی کوئی ایسا پہلو نہیں رہنے دیا کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا، آپ کی توہین کا کوئی پہلو نکلتا ہو۔ سورۃ النور آیت نمبر 63 ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے ایمان والو نبی کریم کو ایسے مت بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ ایک دوسرے کا نام لے کے عبداللہ، احمد، عمر ایک دوسرے کا نام لے کے بلاتے ہیں، نبی کریم کو ایسے نہیں بلا سکتے۔ اللہ اکبر، کتنا اللہ رب العالمین نے آپ کے ادب اور احترام کا خیال کیا، اور صحابہ کرام نے عملی طور پر ایسا کر کے دکھایا۔ جب آپ سے مخاطب ہوتے کیا کہتے؟ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی۔ تو ہمارے ہاں یہ جو انداز ہے نا نبی کریم کی تعریف کا کہ جس میں ڈائریکٹ آپ کا نام لے کر آپ کو مخاطب کیا جائے، یہ انداز جو ہے اس کو پسند نہیں کیا گیا۔
آپ کنایا کر سکتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، اللہ کے حبیب۔ قرآن مجید تو یہاں تک کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت یہ مسلمانوں کو کسی فتنے میں مبتلا کر سکتی ہے اور دردناک عذاب ان کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ اسی سورۃ نور کی آیت نمبر 63 کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، ڈر جائیں وہ لوگ یخالفون عن امرہ جو آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ کس چیز سے ڈر جائیں؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ ان کو کوئی فتنہ نہ پہنچ جائے، کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائیں۔ وہ کسی بھی چیز کا فتنہ ہو سکتا ہے، مال اولاد کا فتنہ ہو سکتا ہے، وہ دنیا سے محبت کا فتنہ ہو سکتا ہے، وہ بدعت کے اندر مبتلا ہونے کا فتنہ ہو سکتا ہے، وہ شرک کے اندر پھنس جانے کا فتنہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی فتنہ اس کے اندر یہ مبتلا ہو جائیں گے، یا پھر انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ اور دردناک عذاب تو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ 180 کروڑ مسلمان دنیا کے اندر، اور دنیا کے اندر 20 ممالک جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کرنے والے کفار ہیں۔ اس سے بڑی بدبختی، اس سے بڑی ہماری بدنصیبی اور کیا ہوگی؟ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ عذاب علیم کی صورت نبی کریم کے حکم کی مخالفت ہے۔ سورۃ الفتح میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اچھا جی بھیجا تو اب آپ کا ہم پر حق کیا ہے؟ فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ایمان تو ہم لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگلی بات وَتُعَزِّرُوهُ، اس کی مدد بھی کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس کی توقیر بھی کرو، اس کی تعظیم بھی کرو۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنا یہ ہم سب پر فرض ہے۔ صرف آپ کا نام ہی ادب سے نہیں لینا، بلکہ آپ کی ذات کا بھی احترام کرنا ہے، آپ کی بات کا بھی احترام کرنا ہے۔ ہمارے ہاں ادب کا تصور صرف آپ کے ذکر تک محدود ہو گیا۔ ذکر کا ادب بھی ہونا چاہیے، لیکن اس سے بڑھیے، آگے چلیے۔ اللہ کا مطالبہ بھی آپ سے کیا ہے؟ آپ کے ذکر کا بھی ادب کرنا ہے، جیسا کہ حدیث آتی ہے کہ وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے، اس میں مبارک آئے تو آپ پر درود پڑھنا، پھر آپ کی ذات، آپ کی بات ہو تو اس پر عمل کرنا، یہ ہے ہم سے مطالبہ۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی آیات کس طرح ہمیں دعوت دیتی ہیں۔ سورۃ الحجرات ہے، ذرا شروع سے اس کو پڑھیے، آیت 1 2 3 اور پڑھتے چلے جائیے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ایمان والوں کو آپ کے ادب اور احترام کا حکم دیتے ہیں۔ پہلی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اس کو کراس نہیں کرنا۔ آج مختلف سیاسی پارٹیاں کہتی ہیں یہ ہماری ریڈ لائن ہے، بس یہ ہمارے صبر کا امتحان ہے، اس سے آگے بڑھے، ہمارے لیڈر کو کچھ کہا تو بس ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے معیار مقرر کیا، بس اللہ اور اس کے رسول جہاں کھڑا کریں وہاں کھڑے ہو جاؤ، جہاں سے روک دیں وہاں رک جاؤ، جہاں چلنے کا حکم دے وہاں چل پڑو۔ اس سے اگلی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، میں اور آپ ایمان والے اپنی آوازوں کو نبی کریم کی آواز سے بلند نہیں کرنا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور آپ کے لیے اپنی بات کو بلند نہیں کرنا جیسے ایک دوسرے کے لیے اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی نا
ایک صحابی رسول تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ. ان کی آواز قدرتی طور پر اونچی تھی، تو یہ آیت سننے کے بعد پریشان ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا کہ میری آواز تو بلند ہے. اب صحابی رسول کو اللہ کے پیغمبر نے بھیجا کہ بھائی وہ ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے. تو صحابی ان کے گھر گئے تو دیکھا کہ وہ اپنے سر کو جھکائے ہوئے پریشانی کے عالم میں ہیں. پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میں تو جہنمیوں میں سے ہو گیا، میرے تو اعمال سارے ضائع ہو گئے. کیوں؟ میری آواز اللہ کے نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی. وہ شخص واپس گیا، نبی علیہ السلام کو بتایا. آپ نے ان کو دوبارہ بھیجا اور بشارت دے کر بھیجا کہ جاؤ میری اس صحابی کے جا کے کہہ دو کہ انک لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ. اے صحابی، تم جہنمیوں میں سے نہیں ہو بلکہ تم جنتیوں میں سے ہو. صحابی کا ایک عذر تھا نا، وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہے تھے، لیکن ان کی فکر کس قدر زیادہ تھی. اچھا، یہی جب آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل کیا تھا؟ حدیث میں کیا آتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے، آپ سے ہم کلام ہوتے، تو لم یسمع کلامہ حتی یستفہم. آپ حضرت عمر کی بات نہیں سن سکتے تھے یہاں تک کہ آپ کو دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ عمر آپ نے کیا کہا ہے. اتنا آہستہ بولتے کہیں میری آواز نبی کریم کی آواز سے بلند نہ ہو جائے. اللہ اکبر. آج ہم اس مہینے میں نبی کریم کا ذکر کرتے ہیں اور ایک طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم جو ہے وہ ہمارے ہاں جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں، اور پھر ہمارے ہاں کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ڈیک کے اوپر کیا چل رہا ہے، ساز اور آواز اور گانے باجے کے آلات اور ڈھول کی دھاپ، اس کے اوپر ہونے والا رقص اور مرد و زن کا اختلاط، اور پھر اس کے اوپر ہماری قوم کی ہٹ درمی. یہ ساری باتیں آج معذرت اور مجھے معاف کیجئے گا الفاظ کی سختی پر، لیکن محترم بھائیوں، پانی سر سے گزر چکا ہے اور ہم ابھی بھی ہوش کے ناخن لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکل رہے تھے، دیکھا کہ عورتیں اور مرد باہم مل کر چل رہے ہیں. نبی کریم نے سختی کے ساتھ حکم دیا مردوں کو کہ تم رستے کے درمیان میں چلو، عورتوں کو حکم دیا کہ تم رستے کے کناروں پر چلو. اور آپ کا یہ حکم ملنے کی دیر تھی کہ خواتین اس طرح دیواروں سے چپک کر چلتی کہ ان کے کپڑے دیواروں کے ساتھ لگنے کی وجہ سے دیواروں کے اندر پھنس جایا کرتے تھے بسا اوقات. تو آج یہ چیزیں ہم سے رخصت ہو گئیں. ہم نے تعظیم، ادب و احترام کا ایک نیا پہلو، ایک نیا ورژن نکال لیا. غور کیجئے صحابہ کرام کس طرح آپ کی تعظیم کیا کرتے تھے. اور عربی کا یہ مقولہ ہے الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، کہ اصل فضیلت وہ ہے کہ جس کی گواہی دشمن بھی دے. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے یہ شخص کافر ہے، نام ہے اس کا عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ. یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ابھی کفر کی حالت میں حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا. جب یہ نبی کریم سے ملاقات کر کے واپس گئے تو جا کر پتہ کیا کہتے ہیں کافروں سے؟ دیکھو میں نے کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کو دیکھا، میں نے ان کے درباروں کو دیکھا، میری نجاشی سے ملاقات ہوئی، لیکن میں نے کسی کو
کسی درباری کو کسی بادشاہ کی اس طرح تعظیم کرتے نہیں دیکھا جیسے نبی کریم کے صحابہ کرام کو دیکھا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوک پھینکتے ہیں نا تو وہ لعاب مبارک اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے جسم سے مل لیتے ہیں۔ یہ ایک ادب کا، ایک تعظیم کا انداز ہے کہ آپ کا لعاب بھی متبرک ہے۔ اچھا بھائی، کیا صرف وہ یہی کام کرتے تھے؟ اس سے بڑھیے آگے، آپ کے وضو کا پانی، ہم ایک دوسرے سے وہ مقابلہ کرتے کہ کون اس وضو کے پانی کو پہلے حاصل کرے، اور اس کے بعد اگلی بات آپ کوئی حکم دیتے تو فوراً اس پر عمل کرتے، اور آپ کی تعظیم اور آپ کی جلالت کی وجہ سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ کی طرف نگاہ بھر کے دیکھ لے۔ لے سانس بھی آہستہ، لے سانس بھی آہستہ کہ بھاری بہت ہے کام۔ صحابی کہتے ہیں سیدنا اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام نبی کریم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے، اس طرح بیٹھے کہ گویا کہ سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں، حرکت کریں گے تو وہ پرندے اڑ جائیں گے۔ اور ایک کافر صحابہ کرام کی نبی کریم کے ساتھ محبت کی مثال کیا دیتا ہے؟ الفاظ کہتا ہے واللہ ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا، میں نے کسی کو کسی کے ساتھ محبت کرتے ویسا نہیں دیکھا کہ جیسے اصحاب محمد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے دیکھا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ محبت کا وہ معیار سیٹ کریں جو اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کا تھا۔ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں نا، کیا وہ نبی کریم سے سچی محبت کرنے والے تھے یا نہیں تھے؟ اگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے تھے تو پھر ہمیں بھی ان کی زندگیوں سے سیکھنا چاہیے۔ صحابی رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت ملنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے رہے میں ان میں سے کسی کام کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں؟ فَإِنِّي أَخْشَىٰ أَن تَرَكْتُ شَيْئًا مِّنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ، مجھے ڈر لگتا ہے اگر میں نے نبی کریم کے ایک کام کو بھی چھوڑا تو میں سیدھے رستے سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ اچھا بھئی، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جنتی صحابی، وہ کہیں کہ میں ایک کام کو بھی چھوڑ کر سیدھے رستے سے گمراہ ہو جاؤں گا اور میں سرتا پا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتیں کرتا پھروں، مجھے کوئی فکر نہ ہو، میں کہوں یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے۔ صحابہ کرام کو نہیں پتا چلا؟ غور کیجئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کے قریب آئے، حجر اسود کو بوسہ دینے لگے تو پتہ ہے اسے مخاطب کر کے کیا کہا؟ انی اعلم انک حجر، حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے۔ اچھا بھی حجر اسود کہاں سے آیا؟ وہ پتھر ہے جنت سے آیا ہوا۔ حجر اسود کو چومنا ہم سمجھتے ہیں عبادت ہے، ثواب ہے، نیکی کا کام ہے۔ اچھا بھئی، یہ ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہے حجر اسود کو چومنا نیکی کا کام؟ کیا محض اس وجہ سے ہے کہ یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے؟ نا محترم بھائیو، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں تم ایک پتھر ہو، نہ تم فائدہ پہنچا سکتے ہو نہ نقصان کر سکتے ہو، میں تمہیں چوم کیوں رہا ہوں؟ اب وہ چومنے کی جو وجہ ہے نا، وہ دین کی تفہیم کے حوالے سے بڑی ہی بنیادی بات ہے۔ کہتے ہیں میں تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں لولا انی رأیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نبی کریم کو تمہیں چومتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں کبھی بھی تمہارا بوسہ نہ لیتا۔ آج ہماری کاش یہ سوچ بن جائے کہ بھئی نیکی کا کام میں وہ کروں کہ جو نبی کریم نے بتایا ہے، اس کے علاوہ کوئی نیکی نیکی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، کوئی نیکی، کوئی عبادت، کوئی ثواب کا کام ایسا نہیں ہے جو حضور ہمیں نہ بتا کے گئے ہوں۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود
میں اپنی طرف سے کہہ لوں کہ جی یہ بھی نیکی ہے، یہ کام بھی نیکی ہو سکتا ہے، واللہ آج دل خون کے آنسو روتا ہے۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ اور اس کے بعد جو رات آئی، اس رات کو مسجد کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جانا تھا، اور بالکل ایک سیدھا راستہ ہے جو مختصر سا سفر تھا مسجد کے لیے، تو میں اب اس راستے پر جب گیا تو راستہ بند ہے۔ کس وجہ سے؟ یہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اپنے آپ کو کہنے والے کہ جنہوں نے کھانے کے لیے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سو کالڈ، حقیقی نہیں، سو کالڈ محبت میں رستوں کو بند کیا، اچھا بھی راستہ تبدیل کیا، پھر دیکھا وہ بھی بند ہے، پھر اور راستہ، پھر اور راستہ، حتیٰ کہ نماز کے بمشکل جو ہے وہ قریب جا کر میں مسجد پہنچا، اور یہ نماز کا وقت تھا۔ ہماری عوام مسجد میں نہیں تھی، مسجد میں گنتی کے چند افراد، اور ہماری عوام کدھر ہے؟ سڑکوں پر ہے۔ تو اس وقت یہ بات ذہن میں آئی کہ جس طرح وہ راستہ جو سیدھا تھا، بالکل آسان تھا مسجد کی طرف جانے کے لیے، ہم نے دین کے حوالے سے بھی جو سیدھا راستہ تھا اس کو چھوڑ کر تنگ رستوں کو اختیار کر لیا۔ اسے اگلے دن ایک جگہ پر جانا ہوا تو وہاں پر کیا ہے، لوگ بیت اللہ کی، معاذ اللہ، خانہ کعبہ کی شبیہ بنا کر اس کو ریڑھی پر رکھ کے، اور عربی لباس، یعنی نوجوان اوباش قسم کے، اور وہ اس کو لے کر جو ہے وہ دھکا لگا کر جا رہے ہیں شور مچاتے ہوئے۔ مطلب یہ کہاں کا اسلام ہے؟ سنیے حدیث سنیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس 3 صحابہ کرام تشریف لائے، اور یہ بات اس حوالے سے کنکلوڈنگ ہوگی جو بات بالکل واضح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، پوچھنے لگے اللہ کے نبی کی عبادت کیا تھی، ہمیں بتائیے۔ ایک ہے تو آپ کو سیدہ عائشہ نے ان کو بتایا کہ آپ یوں عبادت کیا کرتے تھے، تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ میں رات کے وقت نماز پڑھتا رہوں گا، آرام بھی نہیں کروں گا، تہجد کی نماز ساری رات پڑھوں گا۔ اب نماز پڑھنا نیکی کا کام ہے کہ گناہ کا کام ہے؟ یقیناً نیکی کا کام ہے۔ دوسرا کہنے لگا کہ میں روزے رکھتے رہوں گا، نفلی روزے، اور روزہ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرا کہنے لگا میں شادی نہیں کروں گا، دین کا کام کروں گا یا عبادت پہ اپنی زندگی گزار دوں گا۔ تینوں نے بڑی اچھی خواہش کا اظہار کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو بتایا گیا، آپ نے ان کو بلوایا اور بلوا کر کہا لَأَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ وَكُنْتُمْ كَذَا وَكَذَا، کیا تم ہو جنہوں نے یہ باتیں کہی ہیں؟ فَإِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں۔ لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَرْقُدُ، میں نماز پڑھتا بھی ہوں، میں نماز رات کو آرام کرتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں بیچ میں، اور میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں۔ یاد رکھو فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو شخص میری سنت سے بے رغبتی اختیار کرے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بھائیوں، سوچنے کا مقام ہے، کسی دن کو خاص کر کے اگر ہم یہ کہیں کہ اس دن کو سجاوٹ کرنا، اچھا جی پہاڑی بنانا، اس دن کو کھانا تقسیم کرنا، آخر اس میں حرج کیا ہے؟ حرج کی بات محترم بھائیوں یہ ہے کہ ہم پوچھیں گے کہ مہر کدھر ہے؟ نبی پاک کی مہر کدھر ہے؟ آپ کا کلمہ پڑا ہے نا، دین آپ سے لیا۔ 4 مشہور فقہ اور ان کو ماننے والے ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں، فقہ حنفی ہے، فقہ مالکی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ حنبلی ہے۔ کسی ایک فقہ کی کتاب میں اس حوالے سے کوئی بحث، یعنی باریک باریک مسائل بیان کیے گئے۔ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، یہ کچھ سوالات ہیں ہمارے سامنے، مگر نہ محترم بھائیوں، آپ 300-325 پیٹرول کے روتے ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں اور جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق کے حوالے سے ہم نے کیا ہے، یاد رکھیے گا اس حوالے سے یہ مہنگائی تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں، وگرنہ تو میرا خیال ہے کہ یہ قوم اس سے زیادہ کی مستحق ہے۔ تیرے حسن خلق کی ایک رغمک میری زندگی میں نہ مل سکی، اور میں اسی پہ خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا۔
تو محترم بھائیو، آج غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں سب صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اسی دین کو اپنے لیے کافی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔